کرام اور میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا واشرفنا ونور عيننا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، وأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم سب مل کر رحمت دو عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب۔ مجھ سے قبل دو خطیب آئے جن سے مراد ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب قبلہ اور ان کے بعد مولانا صادق مصباحی صاحب قبلہ امیر القلم، دونوں نے بہت ہی کم وقت میں اس جلسے کا جو انعقاد جس مقصد سے کیا گیا وہ مقصد پورا کر دیا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اب گنجائش نہیں ہے کہ اس پر اور بھی گفتگو ہو، لیکن چونکہ میں بھی آیا ہوں تو کچھ تو آپ سے روبرو ہوں تو کچھ گفتگو میں بھی کرنا چاہتا ہوں، میری بھی خواہش ہے، ورنہ شاید میں اس منقبت کے بعد کہتا کہ آؤ صلاۃ و سلام پڑھ لیں، وقت کافی ہو گیا۔ تو کچھ باتیں ان دونوں کے درمیان جو رہ گئی وہ اسی کو ہی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میری سمجھ سے چونکہ ہوتا کیا ہے کہ یہ وقت کا پریشر تھا، صحن میں ہوگا پر روکا ہے، چونکہ دونوں بولنے والوں کے پاس اسٹاک بہت ہے نا، اس پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب باہر نکلنا شروع ہو تو گھنٹوں بول سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو روکا ہے، چاہے مولانا صادق مصباحی صاحب ہوں چاہے ڈاکٹر شہباز چشتی، میں دونوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، بنداس کہہ سکتا ہوں، بڑا کانفیڈنس کے ساتھ۔ They have a full knowledge, complete۔ ایک بڑی اچھی بات یہ ہے
اس کانسیپٹ کو سمجھنا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب کو پڑھ لینے سے انسان عالم بن جاتا ہے. میری سمجھ سے وہ لٹریٹ ہوتا ہے، پڑھا لکھا بنتا ہے، لکھنا جان جاتا ہے اور پڑھنا جان جاتا ہے. لکھنا یعنی اس کتابوں میں جو اس نے پڑھا جانا اسے لکھ لیا، یہ صلاحیت پیدا ہو گئی اور اسی کو اس نے سمجھ لیا کہ میں عالم. اب جب سمجھ لیا ہے تو زندگی تو اسی انداز میں گزارے گا. جس چیز کو بھی آپ نے سمجھ لیا اسی پر تو چلیں گے نا. آپ کانفیڈنٹ ہے یس اٹس سفیشینٹ، میں نے اتنی کتابیں پڑھ لی، اب میں فاضل ہو گیا، عالم ہو گیا. بات. اور آج جو یہ واٹس ایپ انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے نا، اس کا ریزن یہی ہے. ریزن ہی یہی ہے. ریزن کیوں بنا؟ وہ بکش ہیں، پڑھے لکھے ہیں پر تربیت یافتہ نہیں. تربیت غائب ہے. تربیت نہیں ہے، اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے حق ہے. وہ خودسر ہو گئے. بے شک سبحان اللہ، وہ خودسر ہو گئے. حقیقت ہے یہ. جو آیا من میں لکھ دیا، رات میں سوتے سوتے چادر ہٹائی، پھلترو نکالا، پٹ 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 اور وائرل کر دیا اور سمجھ لیا یہ پڑھے لکھے کی جو ذمہ داری تھی میری پوری ہو. کیا بات. کتنا فتنہ پھیلے گا، کتنا ڈسٹربنس ہوگا جب یہی کام کوئی دوسرا کر رہا ہے. بڑا چٹخا لگ رہا ہے، بڑا چٹخا لگ رہا ہے. لگا نا؟ تب تو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. یہ آپ کو کہنے کا حق حاصل ہے. آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں. پیروی کس کی کرنی تھی، کر کس کی رہے. وہ شکایت بھی، مظلومیت کا رونا رونا بھی. تو آپ نے اس پھلترو کا استعمال ڈویژن کے لیے کیا ہے، یونائٹ کرنے کے لیے تو نہیں. جیسا گفتگو کے درمیان آیا نا، فتویٰ دے دیا جاؤ جاؤ جاؤ. میں اسی جاؤ جاؤ پہ کہتا ہوں یہ آپ نے شروع کیا جاؤ جاؤ، بات صحیح ہے. میں ایسے لوگوں کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، زیادہ نہ کرو ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے تو کس کو کہو گے جاؤ جاؤ. تو تمہاری کیفیت ایک دن وہ ہونے والی ہے کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوگے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ ہم اسے جس چیز کی عادت دے دیں تسلیم کر لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے. تو روزانہ بھاگو بھاگو جاؤ جاؤ. اگر اس کی عادت ڈال لی تو جب کوئی نہ ملے گا جاؤ جاؤ والا تو یہ کرتے نظر آؤ گے، خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کرو گے کہ تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ. تو دیکھنے والا کیا خیال کرے گا؟ آج ہی میں تمہیں احساس دلا رہا ہوں. ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. ترکی کی سرزمین پر رومنز کے سامنے مولانا رومی جب بیٹھے تو جاؤ جاؤ نہیں کہا، آؤ 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 کہا. اور وہاں کے سب سے قدیم، میں خود وہاں گیا ہوں، ان کی جو چلہ گاہ ہے وہاں کے سب سے قدیم چرچ کے باؤنڈری کے جسٹ باہر وہی ان کا چلہ. پہاڑی ہے، اس میں سارے خلفاء ان کے، اس میں گفائیں قدرتی طور پہ بنی ہوئی، اس میں سب خلفاء. اور وہیں اللہ کی ضرب لگ رہی ہے، وہیں اللہ کی ضرب لگ رہی ہے اور وہیں سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کم کم کم. اے اللہ کے بندو آؤ ہماری طرف، آؤ ہماری طرف.
جب سرکار غوث اعظم مسند ارشاد پر بغداد کی تخت پر بیٹھے تو انہوں نے بھی یہی کہا، آؤ روشنی کی طرف، آؤ سچائی کی طرف، آؤ انصاف کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ سکون کی طرف۔ انہوں نے بھی نہیں کہا بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، فتنے تو ان کے سامنے بھی مضبوط تھے۔ کون سا ایسا فتنہ تھا جو سرکار غوث اعظم کے سامنے نہ رہا؟ سارے فتنوں کا مجموعہ بن گیا تھا بغداد۔ بالکل حق ہے۔ اور یہ کتابیں پڑھ پڑھ کر جو ٹائم پاس ہو رہا تھا، کیسے مسواک اتنی بڑی تھی اتنی بڑی، اور رات بھر دجلہ کے کنارے بحث ہو رہی ہے، اسی رات بھر بحث، تاتاری دروازے تک پہنچ گئے، مسواک کتنی بڑی کتنی بڑی، مچھر کا خون دامن میں لگ جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور پورے کے پورے تاتاری آ گئے، کاٹ کے پھینک دیا۔ اللہ کا ایک نیک بندہ مسجد میں تھا، اس سے بھی آ کرے، کیونکہ عوام پر اثر تو پڑتا ہے نا، جیسا ماحول بنایا جائے تو ماحول کا اثر بنتا ہے نا، تو اسی ماحول کا اثر لے کر ایک پہنچ گیا مسجد میں، تو وہاں پر سرکار بزرگان دین کا کوئی چاہنے والا خود صوفی بیٹھا ہوا تھا، اس سے جا کے کہا آپ نہیں گئے دجلہ کنارے؟ کہا وہاں میری ضرورت نہیں، لیکن اچھا ہوا چلیے آپ یہاں مل گئے، دیکھنے سے تو مجھے عالم لگتے ہیں، میرے ایک سوال کا جواب دیں گے؟ کہ ہاں بتاؤ کیا ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ مچھر کا خون دامن پہ لگ جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن اچھا کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہاں کا؟ کہا کوفہ کا۔ کہیں کھڑا ہو جا، امام علی مقام کے خون کے دھبے تیرے دامن سے مل گئے ہیں جو چلایا مچھر کا، بھاگ یہاں سے۔ تو جب باہر نکلا تو تاتاری اندر گھس چکے تھے، کٹائی شروع، پھر بھاگ کے آیا تو ان کو اسی بزرگ کو دیکھا دروازے پہ کھڑے ہوئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کاٹ ڈالو۔ تو بہرحال ماحول کا اثر تو تھا نا، تو وہی فتویٰ دے رہا ہے۔ کیسے مسلمان ہو؟ مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کر رہے ہو؟ کیسے مسلمان ہو؟ کیونکہ عادت تو پڑی تھی نا فتویٰ دینے کی، تو انہیں وہیں پہ ہی فتویٰ دینا شروع۔ کیسے مسلمان ہو؟ تو کہتے کون ہے؟ ایک بھی نہیں، کاٹ ڈال۔ تو بھاگو بھاگو، اسے چھوڑو، ایک نیا نعرہ دو، آؤ 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 آؤ، اپنے رب کے حکم کو پورا کرو۔ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر دیکھو، آپس میں جدا جدا مت ہو جانا، پٹ مت جانا۔ یہ حکم تم کو ملا اور تم کیا کر رہے ہو؟ بھاگو بھاگو، آؤ آؤ تو کرو۔ دین کو صرف مدرسے میں اور مسجد تک مت رکھو، جب مسجد سے نکلو تو دین لے کر نکلو۔ تمہارے ساتھ دین تمہاری دکان میں بھی ہونا چاہیے، دین تمہارے معاملات میں بھی ہونا چاہیے، دین تمہارے دوست کے ساتھ جب تم چل رہے ہو تو دین ہونا چاہیے، رشتہ دار کے ساتھ کھڑے ہو تو دین ہونا چاہیے، بیوی کے پاس ہو تو دین ہونا چاہیے، ماں باپ کے پاس ہو تو دین ہونا چاہیے، عزیز و اقارب کے ساتھ ہو تو دین ہونا چاہیے۔ دین کو محدود مت کر دو، اسے سمیٹ کر کسی باؤنڈری میں بند مت کرو۔ یہ روح زمین کے تمام اولیاء کرام غوث پاک ہوں، غریب نواز ہوں، مخدوم سمنا ہوں، مسجد میں ہے تو بھی دین ان کے ساتھ ہے، مسجد کے باہر ہے تو بھی دین ان کے ساتھ ہے، جنگلات میں ہے تو بھی دین ان کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا نعرہ ایک ہی ہے، آؤ 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 آؤ۔ اگر حضرت مولانا فخر الدین اس دور میں ہوتے،
قسم خدا کی 100 لگتے ہیں، کم سے کم 100 آپ کو سناتا ہوں، اور پھر سوچئے گا لگتا کہ نہیں لگتا۔ حضرت خواجہ فخر الدین، مولانا فخر الدین، زبردست، ان کے پیر ہیں نظام الدین اولیاء، اورنگ آبادی، دہلی نہیں، انہیں بھی محبوب الہی، ان کا بھی نام وہ ہے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی، وہ ان کے مرید ہیں، اور وہ شاہ جہان آبادی کے مرید ہیں، شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کے۔ اپنے پیر کو لکھتے ہیں کہ حضور آپ نے جو ڈائریکشن مجھے دیا ہے، جورات و وظائف دیا ہے، اسے پورا کرنے میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں۔ کہا کیا ہو گیا؟ تو فرمایا کیا اللہ کے بندے ہر وقت گھرے رہتے ہیں، تو میں معمولات کو پوری طرح سے کر نہیں پاتا، کیا کروں؟ تو آپ نے خط میں جواب دیا جتنی پراپرٹی ہے سب بیچ کر، جتنے آتے تم سے حضرت کاروبار نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، سب کو قرضہ بانٹ دو، سب کو بانٹ دو، ٹھیک ہے؟ اس نیت سے کہ واپس نہیں لینا ہے، لیکن دیتے وقت یہ ضرور کہنا کہ کب دو گے، پوچھ لینا، دیتے وقت پوچھ لینا، لینا نہیں اس نیت سے دینا۔ اب انہوں نے کیا کیا، جتنے اکٹھا تھے سب کو بانٹ دیا، وہ بھی پیسہ ان کے پاس آیا، اور یہ بھی پوچھ لیا کب دو گے، کہہ کے رخصت کر دیا۔ کچھ ہی وقت کے بعد بڑے آرام سے معمولات ہو رہے پورے، وہی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اسی محبوب الہی کے مرید اور خلیفہ ہیں مولانا فخر الدین۔ دوست اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے گنگا کے کنارے کنارے، ایک جگہ دیکھا کہ لوگ گنگا کے پانی سے نہا رہے ہیں۔ ہماری ہمسایہ قوم میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ گنگا سے نہا لیں گے تو ہمارے پاپ دھل جائیں گے، یہ ہماری ہمسایہ قوم کا عقیدہ ہے، وہ اپنی عقیدے اور اپنی آستھا کے مطابق کرتے ہیں، اور ان کی آستھا میں یہ شامل ہے کہ پنڈت نہلائے گا تو ہمارے پاپ دھل جائیں گے۔ تو ایسے ہی ایک گھاٹ کے اوپر یہ ہو رہا تھا، اور آپ ادھر سے گزر رہے، تو دیکھا، ایک نظر دیکھا، آگے بڑھ رہے تھے کہ رک گئے، اپنے مریدین سے کہا کہ تم لوگ منزل پر پہنچو، میں آتا ہوں۔ انہیں آگے بھیج دیا، خود واپس پلٹ کے آئے۔ ان نہانے والے پنڈتوں میں جو سب سے کمزور اور نحیف تھا، جس کے پاس کوئی نہیں تھا، اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس گئے، اس کی چوکی پہ بیٹھ کے کہا ہم کو بھی نہلا دو۔ کیا کہا؟ ہم کو بھی نہلا دو۔ اس نے نہلا دیا، کہ نہا لیے، اور اجرت ڈبل دی۔ وہاں دیکھ لیا جو سب دے رہے تھے اس سے ڈبل اجرت دی اور چل دی۔ اب یہ معمول ہو گیا ان کا، روز آتے کہتے ہم کو نہلا دو، 2 گنا دیتے۔ کچھ ہی دن گزرا، اس پنڈت کو یہ احساس ہوا کہ یہ ہماری آستھا والا نہیں ہے، یہ احساس ہو گیا اسے۔ اس نے دعوت کی، کہ ججمان میں چاہتا ہوں کہ تمہاری دعوت کروں، کیا تم میرے گھر آنا پسند کرو گے؟ کہا بتاؤ کب آنا ہے؟ کل آ جاؤ۔ خیر وہ انہوں نے دعوت قبول کر لی، چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو یہاں کا طریقہ جو کلچر ہے مہمان کا، اس نے اس کلچر کے مطابق ان کے پیروں کو دھلایا، پھر گھر کے اندر لے گیا، جو پیدل چلنے کا دور تھا، دھول مٹی سے ہٹا رہا ہوگا، پیر دھلایا، اور پھر اندر لے گیا، تخت پر بیٹھالا، اور اس کے بعد ان کے قدموں کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کہا یہ بتاؤ ججمان، تم میری آستھا کے تو نہیں ہو، میرے دھرم کے نہیں ہو، تم کون ہو؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ہو، تمہاری آستھا میں تو یہ چیز نہیں ہے، پھر تم روز آنا ہفتوں سے آ رہے ہو اور مجھے ڈبل اجرت دے کے جا رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ جب میں ادھر سے گزر رہا تھا تو تم کو دیکھا کمزور اور ناتوا بوڑھے ہو، تمہارے پاس کوئی نہیں ہے کسٹمر، سب مضبوط تندرست اور توانا کے پاس جا رہے ہیں جو جلدی جلدی نہلا رہا ہے، اور نہایا پیسہ لیا چل دیے، تمہارے پاس کوئی نہیں جا رہا۔ تمہاری کمزوری کو دیکھ کر میں نے سمجھ لیا کہ تمہاری روزی روٹی کا ذریعہ یہی ہے،
روزی روٹی کا ذریعہ یہی ہے، اسی سے